نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان وظیفہ آفیشیل کے معزز سامعین، وظائف کا مقصود اللہ رب العزت کو پکارنا ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آج کل کے جو مارکیٹ میں وظائف چل رہے ہیں انہی وظائف کو کریں گے تو اللہ آپ کی سنتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت آپ کی سنتے نہیں۔ عجیب لوگوں کی بھی ذہنیت بن گئی، اور ان لوگوں نے بھی اپنی دکانیں چلائی ہوئی ہیں۔ 5 کے نوٹ کو 5 کا سکہ چاولوں میں رکھ لیں، 10 کا نوٹ سرانے کے نیچے رکھ لیں، کن فیکون کی نمازوں کی ایجاد ہو گئی، تسبیح والے استخارے نکل آئے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے بندہ اللہ رب العزت کے تعلق سے ہٹ جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لے رہا ہو۔ ہم اپنے مسائل کے حل کو دیکھیے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس دوائی سے ہی آرام آتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بھئی دوائی ایک سبب ہے، سنت کے طور پہ اختیار کرنی ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ اصل یقین ہے۔ اسی طرح وظائف بھی ایک میڈیسن کی طرح ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت خیر و عافیت والا معاملہ فرمائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارا اللہ رب العزت سے یقین ہٹ کر صرف وظیفوں پہ یقین بن چکا ہے۔ یہ بھی خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین رکھتے ہوئے آپ اللہ رب العزت کو یا ارحم الراحمین کہہ کے بھی پکارتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کے لیے لبیک فرماتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی ہر ایک ایک صدا پر لبیک فرماتے ہیں۔ میرے بندے میں حاضر، تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت ایسی عظمت والے ہیں۔ میں اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر جو روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، جو بندہ اس ویڈیو کو سن لے، اس ویڈیو میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سن لے، تو اس وظیفہ کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کو سننا، دوسرا حصہ اس عظمت اور بڑائی کو سن کر دعا کرنا۔ یہ دونوں کام جو بندہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بدل دیں گے، اس کی آخرت بھی بدل دیں گے۔ صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو فرمایا کرتے تھے آؤ ایمان لے آئیں، اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو۔ یہ کیا ہے ایمان والو، ایمان لے آؤ؟ اصل یہی ہے، ایمان کے تذکرے ہوں، اللہ رب العزت کی عظمت کی بات ہو، جنت جہنم کا تذکرہ ہو۔ آپ خود سوچئے، آپ نے آخری دفعہ جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ اپنے گھر والوں سے کب کیا تھا؟ جب آخرت کی تیاری نہیں ہوگی نا، پھر دنیا کی ضلالتوں میں بندہ پھنسا رہے گا۔ جو آخرت کی تیاری میں لگ جائے گا، اللہ اس کی دنیا ویسے ہی بنا دیں گے۔ اب ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے، آپ نے دنیا میں لگنا ہے یا آپ نے آخرت میں لگنا ہے۔ اللہ رب العزت حدیث پاک میں آتا ہے اتانی ملک برسالۃ من اللہ عز وجل ثم رفع رجلہ فوضعها فوق السماء والأخرى في الارض ثم لم يرفعها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام لے کر آیا، اس نے ایک پاؤں اٹھایا اور اس کو آسمان پر رکھا، اور اس کا دوسرا پاؤں زمین پر تھا، اور اس نے زمین سے پاؤں نہیں اٹھایا۔ یہ ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ میرے اللہ رب العزت کی ذات کیسی عظیم ذات ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں ایک اس فرشتے کے بارے میں بات کروں کہ اللہ کی فرشتوں میں سے حاملین عرش کی خلقت، جو اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جو فرشتے، اس فرشتے کے کان کی لو سے اس کان کی لو سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ، کان کی لو سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں حاملین عرش میں سے کسی فرشتہ کی خلقت بیان کروں۔ اس کے دونوں پاؤں تحت الثرى میں ہیں، اور اس کا سر عرش معلی تک پہنچ رہا ہے، اور اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ پرندے کی 700 سال اڑان کے بقدر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنو، میں تمہیں اللہ کی کچھ عظمت و بڑائی کی خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کو اسرافیل کہتے ہیں۔ انہوں نے عرش کے پایوں میں سے ایک پایا اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے، اس کے پاؤں تحت الثرى میں ہیں، اور اس کا سر 7ویں آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی مخلوق میں اور بھی ہیں، ان سے بھی بڑے ہیں۔
اور ایک حدیث مبارکہ ہے رأیت جبریل عند السدرہ وعلیہ ستمائۃ جناح ینتشر ریشہ تحاویل الدر والیاقوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں، ان کے 600 جناح ینتشر ریشہ تحاویل الدر والیاقوت، ان کے 600 پر ہیں جن کو وہ پھیلائے ہوئے ہیں، ان کے پر سرخ یاقوت کے موتیوں سے سجے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! جبرائیل علیہ السلام کتنے پیارے لگتے ہوں گے ان پروں میں۔ بھئی اصل دنیا تو آخرت کی ہے، اصل دنیا تو آخرت کی ہے، اصل زندگی بھی آخرت کی ہے۔ دنیا میں تو ہم امتحان کے لیے آئے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں، زندگی موت کا نظام بنایا ہے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے میرے پاس آتا ہے۔ مسلمان کی پہلے دنیا بنتی ہے، دنیا بگڑتی ہے، نہیں، مسلمان کی پہلے آخرت بگڑتی ہے پھر دنیا بگڑتی ہے، مسلمان کی پہلے آخرت بنتی ہے پھر دنیا بنتی ہے۔ تو ان ویڈیوز کا بیسک مقصد اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ جو بندہ روزانہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے مختلف واقعات اور مختلف احادیث، یہ روزانہ ہم تذکرہ ہی تو نکل گیا۔ پیناڈول کھانے سے آپ کو پتہ ہے بخار کا کتنی جلدی آپ کو آرام آتا ہے، پتہ نا آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، فرمایا ہے سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ آپ پیناڈول کھائیں اور دوسرے بندے کو سورہ فاتحہ کہہ دیں کہ وہ پڑھ لیں، آرام کس کو پہلے آئے گا؟ آپ ہی پیناڈول کھائیں، پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر 1 گھنٹہ انتظار کریں اور پھر پیناڈول کھا کے دیکھیں، پھر 1 گھنٹے میں دیکھیں کیسا اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بچپن سے سنا ہی پیناڈول ہے۔ بچپن سے اگر سورہ فاتحہ سنا ہوتا تو سورہ فاتحہ پر یقین بن جاتا، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہی بخار کا آرام آ جاتا۔ تو یہ یقین بنے گا آپ کو، آپ کا روزانہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے۔ وظیفہ کے عمل کی ترتیب، وظیفہ کی ترتیب میں عرض کر دیتا ہوں۔ وظیفہ کا پہلا حصہ یہ اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سننا ہے۔ وظیفہ کا دوسرا حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ کا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ کی بھی کوئی ایسی پریشانی ہے، تو آپ 2 رکعت نفل پڑھیے۔ 24 آورز کے اندر نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، تو آپ ان 24 گھنٹے کے اندر جب مرضی، جب نفل پڑھ سکتے ہوں، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اشراق کے وقت تک نہیں پڑھ سکتے، اور زوال کے وقت، فجر صبح سورج نکلتے، شام کو سورج غروب ہوتے اور دن کو 12 کے قریب زوال کا وقت ہے، اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ رات کو 12 بجے زوال کا وقت نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، پتہ نہیں کون مشہور کر دیتا ہے ایسی چیزیں۔ تو جب آپ کو موقع ملے، آپ 2 رکعت نفل پڑھیے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیے، 4-5 مرتبہ تو دن میں یہ کریں، اور دعا کریں اللہ پاک سے، اللہ پاک کی نعمتیں، ان کا شکر ادا کیجئے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجئے، اللہ آپ نے میرے اوپر یہ احسانات فرمائے ہیں، اپنے جسم کی ہر نعمت کا ذکر کیجئے، اللہ آپ نے گھر دیا، اللہ آپ نے بچے دیے، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے صحت دی، آپ نے مجھے آنکھیں دی، آنکھوں کی نعمت دی، میری زبان بول سکتی ہے، اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے کان سن سکتے ہیں، اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شکر کی کیفیت کے ساتھ ساری نعمتوں کو آپ یوں اللہ سے بیان کرتے جائیے، پھر اللہ سے دعا کیجیے، اللہ آپ نے میرے اوپر اتنے احسانات فرمائے ہیں، ایک احسان اور فرما دیجیے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا شوہر کا مسئلہ ہے، میرا کاروبار کا مسئلہ ہے، میرا سسرال کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، آپ ایسے اللہ سے عرض کیجیے۔ مسئلے حل کروانے کا اصل طریقہ تو یہ ہے، اللہ کی عظمت بڑائی سنیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، صحابہ کی ترتیب پہ، جیسے صحابہ نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ایسے پھر دعا کریں، اول آخر دعا میں درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ نفل نماز نہ پڑھنی ہو، محسوس سیام میں ہو، تو اذان کے بعد اس عمل کو آپ کریں گے۔ اللہ کی عظمت بڑائی سن کر دعا کم از کم 5 منٹ کرنی ہے، آخر میں آپ نے اللہ سے اپنے مسئلے عرض کرنے ہیں، اور اول آخر درود پاک، بس اتنا سا کام ہے۔ اپنی والدہ کا نام نہ دیں، تصویر نہ دیں، جادو نصیبت بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو بالکل کچھ نہ دیں، اور آج کل کے مارکیٹ میں جو وظیفے آئے ہیں ان سے بچ کر نا یہ 2 کام صرف شروع کر لیں۔ اسلامی کا آسان وظیفہ آفیشیل دونوں چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیں، ویڈیو پسند آئی ہے لائک کر لیجئے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بڑائی کے ساتھ، اللہ رب العزت کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔